السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورہ دوحہ یعنی صبح کی روشنی کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ دوحہ قرآن مجید کی 93واں باب ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو اسلامی روایات میں ایک خاص مقام حاصل ہے کیونکہ اس کے فروغ دینے والے پیغام اور سیاق و سباق میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جذباتی پریشانی اور وحی کے وقفے کے دوران نازل ہوئی تھی، جو الہی تسلی کی ہے ایک شکل تھی۔ سورہ دوحہ پڑھنے کے چند اہم فوائد ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ خدائی تعلق، نعمتوں کی یاد دہانی۔ سورہ دوحہ اللہ کی برکات اور رحمت کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ افراد کو ان گنت احساسات اور نعمتوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو انہیں پوری زندگی میں اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ مصیبت کے وقت تسلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جذباتی پریشانی کے دور میں سورت کا نزول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مشکل کے وقت میں بھی اللہ کی رہنمائی اور مدد ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ یہ احساس ان لوگوں کو بہت سکون فراہم کر سکتا ہے جو اپنی زندگی میں چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اعتماد کو مضبوط کرنا، سورہ دوحہ کی تلاوت سے انسان کا اللہ پر بھروسہ اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اس یقین کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ ہدایت، امید اور سکون کا حتمی ذریعہ ہے۔ شکر گزاری میں اضافہ، نعمتوں پر توجہ مرکوز کریں۔ سورہ دوحہ مومنوں کو اپنی نعمتوں کا شمار کرنے کی ترغیب دیتی ہے، مادی اور روحانی دونوں، اور ان کی شکر گزاری کا اظہار کریں۔ یہ مشق کسی کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کر دیتی ہے جو ان کے پاس ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ مطمئن اور شکر گزاری دل کا باعث بنتا ہے۔ مثبت نقطہ نظر، اظہار تشکر، جیسا کہ اس صورت میں زور دیا گیا ہے، زندگی کے بارے میں ایک مثبت نقطہ نظر کو فروغ دیتا ہے۔ یہ افراد کو اپنے ارد گرد موجود اچھائیوں کو پہچان کر مشکلات کے باوجود ایک پر امید نقطہ نظر کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ شکر گزاری کا طرز زندگی، سورہ دوحہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے سے افراد میں شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی مہربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسروں پر مہربانی کا اظہار بھی کرنے لگتا ہے۔ توجہ اور استغفار، سورہ دوحہ اکثر پچھلے گناہوں اور خطاؤں کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ معافی کے لیے ایک دلی درخواست کے طور پر کام کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت پر زور، یہ صورت اللہ کی لامحدود رحمت اور سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے کے لیے اس کی تیاری کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان کی ماضی کی غلطیاں کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف معافی کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ نجات کی راہ ہموار کرنا، سورہ دوحہ کی تلاوت روحانی شفا اور نجات کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ یہ افراد کو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنے اور زیادہ صالحہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے رہنمائی اور معافی مانگنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ذہنی سکون، تالیف آیات، سورہ دوحہ کی دال اور سریلی آیات ذہن پر سکون اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس سورت کی عقیدت اور ارتکاز کے ساتھ پڑھنا ذہنی سکون کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے، لوگوں کو تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جذباتی سکون، اس سورت کے سکون بخش الفاظ اور یہ جاننا کہ مشکل وقت میں اللہ کے ان کے ساتھ ہے بھی جذباتی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے جب ذاتی مشکلات یا غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو۔ ذہن سازی، سورہ دوحہ کو ذہن کے ساتھ پڑھنے کا عمل لوگوں کو اس لمحے میں مکمل طور پر موجود رہنے کی اجازت دیتا ہے، عارضی طور پر پریشانیوں اور خلفشار کو ایک طرف رکھ کر۔ رجائیت پسندی، بلندی کا پیغام، سورہ دوحہ اپنے بلند پیغام کے لیے مشہور ہے جس کی علامات صبح کی روشنی کے ذکر سے ہے۔ یہ پیغام مایوسی اور نا امیدی کے جذبات کے لیے ایک طاقتور ترکیہ کے طور پر کام کر سکتا ہے جو افراد اپنی زندگیوں میں پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ کی منصوبوں میں امید، اس صورت میں اس یقین کو تقویت دیتی ہے کہ اللہ نے منصوبے راحت اور بھلائی سے بھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب زندگی مشکل ہو۔ یہ مومنوں کو اللہ کی الہی حکمت اور رہنمائی پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ فوکس میں اضافہ، ارتکاز اور فصاحت،
سورہ دوحہ کی باقاعدہ تلاوت توجہ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مشق فرد کی توجہ مرکوز کرنے اور زیادہ ذہنی وضاحت کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے۔ فیصلہ سازی میں مدد، بہتر توجہ اور ذہنی وضاحت روزمرہ کے کاموں اور فیصلہ سازی میں فائدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جذباتی لچک، سختی میں طاقت۔ سورہ دوحہ جذباتی طاقت اور لچک فراہم کرتی ہے، خاص طور پر مشکل اور غم کے وقت۔ اس کی آیات مومنوں کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ان کی جدوجہد سے باخبر ہے اور یہ کہ بہتر وقت آنے والا ہے۔ مشکل لمحات میں سکون اور راحت فراہم کرتی ہے۔ مقابلہ کرنے کا طریقہ کار، اس سورت کی تلاوت ایک مقابلہ کرنے کے طریقہ کار کے طور پر کام کر سکتی ہے، جو افراد کو مشکل جذبات سے نکلنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور انہیں ثابت قدم رہنے کی اندرونی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ خود اعتمادی میں اضافہ، امید کا پیغام، سورہ کا پیغام امید ہے اور الہی رحمت کے ایک فرد کی خود اعتمادی اور خود اعتمادی کو بڑھا سکتی ہے۔ مومنوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ ان کی پرواہ کرتا ہے اور اس کے پاس اچھائیوں سے بھرا ایک منصوبہ ہے جو ایک مثبت خود کی تصویر کو تقویت دیتا ہے۔ قدر کا احساس، یہ تسلیم کرنا کہ وہ اللہ کے الہی منصوبوں کا حصہ ہے، افراد میں مقصد اور قدر کا احساس پیدا کر سکتا ہے جو خود اعتمادی کو بڑھانے میں معاون ہے۔ جذباتی توازن، انتہائی جذبات کو کم کرنا۔ سورہ دوحہ خوشی یا غم کے شدید احساسات کو کم کر کے جذباتی توازن حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس کا اقتدار اور اللہ پہ بھروسہ کا پیغام جذباتی استحکام کو فروغ دیتا ہے، جذباتی تناؤ کو روکتا ہے جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ توازن برقرار رکھنا، سورہ مومنین کو اپنے جذباتی رد عمل میں توازن برقرار رکھنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے انہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سکون اور لچک کے ساتھ نیگیٹو کرنے سے بچاتا ہے۔ سماجی ہماہنگی، اچھے سلوک کی ترویج، سورہ دوحہ مومنوں کو دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک، مہربانی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ اقتدار کمیونٹی کے اندر مثبت تعلقات اور تعلقات کو فروغ دے کر سماجی ہماہنگی پہ حصہ ڈالتی ہے، ہمدردی اور مہربانی پر زور دیتی ہے۔ بہتری، دماغی ورزش، سورہ دوحہ کی باقاعدگی سے تلاوت میں حفظ اور تکرار شامل ہے، جیسے ذہنی اور ورزش کے ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشق وقت کے ساتھ ساتھ یادداشت اور علمی افصال کو بڑھاتی ہے، دماغ کو مضبوط کرتی ہے۔ سورہ دوحہ میں قرآن کی آیات کے ساتھ مشغول دماغ کو مدہر کر سکتا ہے۔ سورہ دوحہ کے پیچھے کیا کہانی ہے، آئیے تھوڑا اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ تب نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصے سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جس سے انہیں یہ ڈر اور شبہ ہونے لگا تھا کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ان دوران میں ہی حضرت جبرائیل کے وسیلے سے یہ وحی نازل کی گئی، جس میں سورہ دوحہ کی آیات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور تشویش کے احساسات کا سامنا کرنے سے نکال رہی تھی۔ سورت کا پیغام صبح کی روشنی اور رات کی قسموں کے ساتھ ہوتا ہے، جب یہ اللہ کی موجودگی اور وحی کے تسلسل کے الہی اسباب کے طور پر کام کرتی ہے۔ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کے لیے آگے بڑھتی ہے کہ اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا اور یہ کہ آخرت ان کے لیے موجودہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ سورت انہیں ہدایت، رزق جیسی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور انہیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اللہ کی نعمتوں کا اعلان کرنے کی بھی ہدایت دیتی ہے۔ ناظرین، سورہ دوحہ کو عاملین پر تاثر ماننا ہے۔ اس میں سے 9 مقام پر کاف آیا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھیں اور یہ سورت اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو یا کریم 9 بار پڑھیں۔ یہ عمل صرف 9 ایام کریں، ملازمت ملے گی۔ اگر خدا نخواستہ ملازمت نہ ملی تو یہ عمل 18 بار پڑھیں۔ اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو 27 بار پڑھیں اور ہر کاف پر 27 بار یا کریم پڑھیں۔ ناظرین، شادی کے لیے فجر کی نماز کو آرام سے ادا کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ دوحہ پورے اطمینان سے اور توجہ سے پڑھیں اور بیچ میں کسی سے بھی بات مت کریں۔ جب دوحہ کمپلیٹ ہو جائے 11 مرتبہ تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر سے پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔